نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 8 صفر 1426 ہجری مطابق 18 مارچ سن 2005 عیسوی کے اس پروگرام میں جو مسجد الامام بخاری رحمہ اللہ کے اندر منعقد ہو رہا ہے، اس پروگرام میں جس موضوع پر آپ حضرات سے مختصر سی گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے انسان کی تخلیق کا مقصد. ہم اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ مالک کون و مکان ہماری کیا ذمہ داری ہمیں سونپی ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر آپ حضرات سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، اس کے بعد سوالات و جوابات ہوں گے، اس کے بعد یہ مجلس ختم ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین حاضرات ہیں، سامعین سامعات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھروں میں جب بھی کسی گھر میں کوئی قوم جمع ہوتی ہے، اکٹھا ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے قرآن یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ قوم پڑھتی اور پڑھاتی ہے، تو اللہ نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکون اس مجلس پر، اہل مجلس کے اوپر نازل ہوتا ہے. اللہ کا امن اور سکون، اطمینان اہل مجلس کے اوپر آسمانوں سے اترتا ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. فرشتے اس مجلس کے بیٹھنے والوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس مجلس میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے اور اہل مجلس اپنے گھروں کو جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ندا دینے والا، پکارنے والا، یہ پکار کر کے کہتا ہے
کہ اے مجلس کے اندر شریک رہنے والوں، اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اس طرح کی مجالس کا بپا کرنا اور اس طرح کی مجالس میں شریک ہونا یہ کئی فائدوں سے خالی نہیں ہے، کئی فائدے اس کے اندر ہیں۔ یقیناً ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آواز کو سننے اور سنانے کے وسائل اور ذرائع بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ اس طرح کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیسٹ ریکارڈ ہوگی ہم اسے سن لیں گے، کوئی بات نہیں، اتنی دیر میں ہم وہاں صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کرنے کے بجائے ہم گاڑی ہے ہمارے پاس، کیسٹ خرید کر کے ہم اس پروگرام کی کارروائیوں اور تفصیلات کو سن لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ایک فائدہ ہے اور وہ یقیناً فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیسٹ سے، لیکن سب سے بڑا فائدہ، سننے سے زیادہ فائدہ، اس مجلس میں شریک ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اس بڑے فائدے سے وہ محروم رہتے ہیں، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کی مجلسوں کے اندر بذات خود حاضری دینا اور اس کے اندر شریک ہونا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ بحیثیت انسان گنہگار ہیں، اللہ عز و جل کے معصیت کار ہیں، اللہ عز و جل نے جو ہمیں ذمہ داری سونپی ہے، ان ذمہ داریوں کے اندر ہم سستی اور کاہلی کرنے والے ہیں اور خطاکار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، آدم کی ہر اولاد غلطی کرنے والی ہے، آدم کی ہر اولاد خطا کرنے والی ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو اس مجلس کے اندر شریک ہونا اپنے آپ اور اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ بلکہ گناہوں سے پاک ہونے کی ضمانت ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرشتے ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر پھرتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں مقرر کرتا ہے کہ اس طرح کی دینی مجالس میں وہ شریک ہوں اور پوری رپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی مجلسیں بپا ہوتی ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ مجلس میں بیٹھنے والوں سے اچھے لوگوں میں فرماتا ہے، یعنی جو اس کے پاس ملائکہ مقربین ہیں، جو اللہ عز و جل کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ ملائکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں اہل مجلس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، اس مجلس میں شریک ہونے والا اس نیت سے شریک نہیں ہوا ہے کہ ہم کچھ باتیں سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، بلکہ وہ کوئی اور مقصد لے کے آ کے بیٹھا ہے، کسی اور نیت سے وہ بیٹھا ہوا ہے، یا چلتے چلتے اس نے آواز سنی اور کھڑا ہو کر کے وہ اس بات کو سن رہا ہے، اس کا مقصد اس مجلس میں شرکت نہیں تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں، بھلے اس کی نیت کچھ اور رہی ہو، اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ہم نے اس کے بھی گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک تو یہ کہ دنیا کی جنجالوں میں، اور وہ دنیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار العمل قرار دیا ہے، ابتلا اور آزمائش کا گھر قرار دیا ہے، اور فتنوں کی جگہ ہے یہ، قدم قدم پہ فتنے، قدم قدم پہ مصائب، قدم قدم پہ ایمان اور عمل کو برباد کرنے والی چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور قدم قدم پہ شیطان کے حملے ہیں۔ ایسے ماحول سے نکل کر اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ عز و جل کا تذکرہ سننا، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا سننا، اللہ اور اس کے رسول کے بیانات کو سننا، رب کی قسم ہے دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے، دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ عبادات کے اندر لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اللہ عز و جل کی تسبیحات میں مشغول ہیں، لیکن وہیں پر ایک جماعت کو دیکھا جو بیٹھ کر
رب کے قرآن کو پڑھ رہی ہے اور ایک آدمی انہیں پڑھا رہا ہے، سیکھ رہے ہیں احکامات کو اور سکھلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان عبادت گزاروں کی مجلس میں بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان تسبیح اور ان حمد و ثنا کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مجلس یہ ہے جہاں قرآن کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہو، اللہ کے احکام کو سیکھا اور سکھلایا جاتا ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آج کی یہ شب، آج کی یہ رات اس لیے سنواری گئی ہے اور اس مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عمل کی کچھ باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سن کر اپنے ایمان کے اندر زیادتی کریں، اور وہ شیطانی قلیاں، وہ شیطانی زنگ اور وہ گرد و غبار جو ایمان کو لگ جاتے ہیں، اعمال کو لگ جاتے ہیں، دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ اور اس کی تما کی وجہ سے جو دل نقطہ سیاہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر نقطے پڑ جاتے ہیں، اس سیاہی کو مٹایا جائے، اس سیاہی کو ختم کیا جائے۔ اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے احوال کو درست فرمائے اور ہمارے اعمال کو صحیح فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اندر کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال و دولت کی طرف نظر کرتا ہے، بلکہ اللہ سب سے پہلے تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل یہ مرکز ہے، دل یہ سینٹر ہے، دل یہ تمام چیزوں کا مرکز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹکڑا جو جسم کے اندر ہے گوشت کا، اگر یہ درست رہا تو پورا جسم درست ہوتا ہے۔ اذا فسد فسد الجسد کلہ، اگر یہ بگڑا تو جسم کے پورے اعضاء بگڑتے ہیں۔ تو دل الا وہی القلب، وہ جو مضغہ ہے، وہ جو گوشت کا لتھڑا ہے، وہ دل ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دل کو سجانے اور سنوارنے کی مجلس ہے۔ بظاہر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، بظاہر آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ کیسے کیا ہوتا ہے، یہ ایک روحانی چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے، یہ لطیف چیز ہے سجنے اور سنورنے کی۔ اس کا پتہ آپ کو دنیا میں بھی لگے گا، اور مرنے کے بعد جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اس وقت آپ کو اندازہ لگے گا کہ ہم جن مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور اللہ عز و جل کی تعلیمات کو سنتے اور سناتے تھے، اس کے کتنے فوائد اور کتنے اس کے برکات تھے اور کتنے اس کے فیضان تھے۔ اس لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں، اور اس دنیا کے اندر جو دنیا فانی ہے، جو ایک دن ختم ہونے والی ہے، جس کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے حامان، بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے سکندر اور بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، سب آئے، لیکن کوئی اس دنیا کے اندر باقی نہیں بچا، سب چلے گئے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کے اوپر موت غالب آ گئی اور وہ چلے گئے، اور وہ جیسا عمل کرتے تھے وہ اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کو ملے گا، عذاب کی شکل میں یا ثواب کی شکل میں، دوزخ کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یا جہاں آپ اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں، جہاں آپ کے مکانات، آپ کے گھر ہیں، جہاں آپ کی کھیتیاں، آپ کے باغات ہیں، ذرا آپ غور کریں، اس پر بھی کسی زمانے میں کسی کی بادشاہی رہی ہوگی، کسی کی حکمرانی رہی ہوگی، لیکن آج وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اس زمین کا ایک ٹکڑا کیا، ایک ذرہ بھی وہ لے کر کے نہیں گئے، ایک ذرہ بھی وہ لے کر کے نہیں گئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ اے اللہ کے بندو، ہم نے تمہیں تنہا پیدا کیا ہے اور تمہیں تنہا ہمارے پاس واپس آنا ہے، تنہا ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ اس لیے ہم غور کریں کہ ہم اس دنیا سے اتنا لیں جتنی ہماری ضرورت ہو، جتنی ہماری حاجت ہو، جتنی ہماری ضرورت ہو، ضرورت پوری ہو گئی، اس سے زیادہ ہم اس دنیا سے حاصل نہ کریں، اس لیے کہ بنی آدم کا پیٹ جتنا بھی حاصل کر لے وہ اس دنیا سے بھرنے والا نہیں ہے، اور جتنا تم حاصل کرو گے اس دنیا سے، جتنا تم حاصل کرو گے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، اس کا حساب تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دینا پڑے گا۔ آج ہی عشاء کی نماز میں آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ سنی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،
وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اس دنیا میں تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ساری نعمتیں تمہارے سامنے ہوں گی. اللہ رب العزت پوچھے گا ہم نے یہ عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ عطا کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزال قدم عبد، بندے کا قدم، بندے کا پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا حتی، یہاں تک کہ یسأل عن اربع، چار چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے. چار چیزوں کا جواب جب تک وہ بندہ نہیں دے لے گا تب تک قیامت کے دن اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں سکتا. اللہ کا سامنا ہوگا، رب ذوالجلال عرش پر جلوہ فرما ہوگا، اور قیامت کے میدان میں عرش پر اترے گا. اللہ کو سب دیکھیں گے سوائے کفار اور مشرکین کے، سب دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اترے گا اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان کوئی دوسرا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، مترجم نہیں ہوگا. ہم ہوں گے، اللہ ہوگا، آپ ہوں گے، اللہ ہوگا. چار چیزوں کے بارے میں پوچھے گا. عن عمرہ فیما افناہ، اللہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا. میرے بندے، میں نے تجھے عمر کی ایک مقررہ مدت عطا فرمائی تھی، 30 برس کی، 40 برس کی، 60 برس کی، 100 برس کی، 80 برس کی، 120 برس کی. تو نے اس عمر کو کہاں گنوایا ہے؟ کیا کیا تم نے اس عمر میں؟ اس زندگی کو تم نے کس چیز کے اندر صرف کیا ہے؟ وَعَنْ مَالِهِ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فِيمَ اكْتَسَبْتَ، کہاں سے تو نے اس کو حاصل کیا ہے اور کہاں تو نے اس کو خرچ کیا ہے. یہ مال جس کی لالچ اور جس کی حرص اور ہوس میں ہم شب و روز لگے ہوئے ہیں، اور کمپنی، فیکٹری، مارکیٹ، ہر چیز مشغول ہیں ہم، اور اپنا ایک منٹ، اپنا ایک گھنٹہ اس چیز میں صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے 10 روپے اور مل جائیں، 10 ریال اور مل جائیں، کسی طرح سے یہ دولت کما لیں، یہ دولت کما لیں. نہ حلال کی فکر ہے، نہ حرام کی فکر ہے، بس مال 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 کی فکر ہے اور اس کو سمیٹ رہے ہیں، اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ مال آپ کہاں سے یہ مال آپ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ مال خرچ کہاں کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. سوچ لو، آپ جو مال کما رہے ہو، یہ مال کہاں خرچ کیا جا رہا ہے اور کہاں سے کمایا جا رہا ہے. یہ نہ سوچو کہ جو ہم کما رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کیمرے لگے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل کی مخلوقات مکمل تمہاری نگرانی کر رہی ہے. وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، عمل تو عمل ہے، حرکات تو حرکات ہیں، تمہاری زبانوں سے جو کلمات نکلتے ہیں رب فرماتا ہے ہم اسے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ نہ سوچنا، ایک مراقب موجود ہے، اللہ عز و جل نگرانی کے اوپر لگا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں آزمائے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں موت اور زندگی دی ہے. موت اور زندگی کا جو ہم نے ایک طریقہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری پریچھا لے، تمہارا ایگزام لے، تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. میرے عزیزو، یہ دنیا دار العمل ہے. اور اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میرے بھائیو، میرے عزیزو، اس لیے اپنے زندگی کو اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی میں اور حسن عمل کے اندر صرف کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ مال کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے تو نے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا. سوچ لو، اگر حرام کمائی تم نے کمائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حرام کا کمانے والا نہایت ہی بیوقوف آدمی ہے. حرام چیز حاصل کرنے والا یا حرام چیز سے اپنی زندگی کو سجانے یا سنوارنے والا، حرام پیسے کمانے والا یا خوراک کمانے والا نہایت ہی احمق ترین آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو بندہ بھی حرام طریقے سے مال کمائے گا اور اب اس کو خرچ کرے گا حرام طریقے سے، اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ، بلکہ اس کو دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے. بہت سارے ایسے کیسز
ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ حضرات بھی یہاں کی زندگی میں دیکھتے ہوں گے، بڑے بڑے مدیر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے کمپنیوں، بڑے بڑے کفیلوں، بڑے بڑے اس کے لوگوں کے غلام ہیں، وہاں نوکری کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صبح و شام میں خوب کمائیاں ان کی ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا اور ہم نے یہ بھی سنا کہ گھر سے فون آ گیا، گھر سے چٹھی آ گئی کہ بیوی سیڑھی پر چڑھ رہی تھی، کہیں پیر پھسلا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب کیا ہوا؟ ٹانگ ٹوٹی، ہاسپٹل میں گئے، ڈاکٹروں نے 60,000 70,000 روپے کا بل بنا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف حرام کھانے والوں ہی کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اچھے لوگوں کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان دونوں مصیبتوں کے اندر فرق ہوتا ہے، ان دونوں مصیبتوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، جو لوگ حرام طریقے سے مال کو اکٹھا اور جمع کرتے ہیں، ان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کا انتقام ہوتا ہے، اور وہ حرام کمائی کو ضائع کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت میں ڈالتا ہے۔ لیکن جو شریف ہوتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، ان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ کسی اور نوعیت کی ہوتی ہے، وہ ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا کی زندگی میں ہم تمہیں آزمائیں گے، جان لے کر کے، مال لے کر کے، ہم تمہارے باغات کو برباد کر کے اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن خوشخبری اور بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے، تب وہ کیا کہتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب خوشخبری سنا دو ایسے لوگوں کو کہ جب وہ مصیبت آتی ہے تو کہ من ربہم واولئک هم المفلحون مہتدون، وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ لیکن جو مصیبتیں، جو بلائیں حرام کھانے والوں کے اوپر آتی ہیں، حرام کمائی کرنے والوں پہ آتی ہیں، وہ مصیبتیں ان کے لیے وارننگ ہوتی ہیں کہ بندے اللہ سے توبہ کر، توبہ کر۔ اس دنیا کے اندر اگر تیرے بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہے، تیری ٹانگ ٹوٹی ہے، تیری بیوی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، تو کل قیامت کے دن یاد رکھو کل لحم نبتا من سحت، ہر وہ گوشت کا، ہر وہ خون کا قطرہ، یا ہر وہ گوشت جو حرام سے پلا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ جسم، وہ باڈی جنت میں نہیں جا سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، مال کے کھانے اور پینے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ فتنوں کا ہے اور فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف ہماری دنیا اس وقت ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، ہم پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اور ہم اس دوڑ میں ایک دوسرے سے مسابقہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی 10,000 کماتا ہے، سوچتے ہیں ہم 20,000 کمائیں، کوئی 20,000 کماتا ہے، ہم سوچتے ہیں 30,000 کمائیں، کسی کے چھپروں کے اندر بجلی آ گئی تو ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر کے اندر بجلی آئے، کسی کی بلڈنگ بن گئی تو ہم بھی بلڈنگ، یعنی کسی بھی طرح سے ہم شہرت اور نیک نامی، عزت اور دولت کمانے کے فکر میں رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولت کمانا، بلڈنگ بنانا، شہرت کمانا یہ کوئی عیب کی چیز ہے، نہیں، بلکہ اس کمائی کو حلال طریقے سے کماؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا عطا فرمائے اس کے اوپر قناعت کرو، اس کے اوپر صبر کرو، اور اللہ رب العزت سے دعا کرو، اور یہ دعا حلال کمائیوں سے جب تم کرو گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں، اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے کو حلال کر لے، اللہ سے جو مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آج ہم اپنی دعاؤں کے نہ قبولیت کا شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حج ہم نے کر لیے، عمرے ہم نے کر لیے، طواف پہ طواف کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے روتے اور گڑگڑاتے ہیں، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری غذاؤں کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، ہمارے کھانوں کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، اور ہمارے مال کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، حضرت امام حسن بصری
تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی میں ہم جب بھی تین چیزوں میں کوئی سرکشی دیکھتے تھے تو فوری طور پر اپنے اعمال کا مراجعہ کرنا شروع کر دیتے تھے، اپنے ایمان اور اپنے گریبانوں میں فوری طور پر ٹٹولنا شروع کرتے تھے، جھانکنا شروع کرتے تھے کہ کہاں ہم سے کمی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اصل میں دل جب آئینہ ہوتا ہے، ایمان جب آئینہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر عکس صحیح طور پر آتا ہے۔ شیشہ جو آئینہ جتنا صاف ہوگا اور تو چہرہ اس کے اندر اتنا ہی صاف ستھرا نظر آئے گا، لیکن جب شیشہ گندا ہوگا اور شیشے کے اندر میل ہوگی تو چہرہ بھی اسی طرح سے گندا نظر آئے گا۔ تو دل جو ہے ایک آئینے کی مانند ہے، دل ایک آئینے کی مانند ہے۔ یہ دل اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی سے جتنا صاف اور ستھرا ہوگا، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری سے جس قدر اس کے اندر روشنی ہوگی، ہمارے اعمال کے اندر بھی اسی طرح سے نظر آئے گا کہ ہمارا عمل کہاں گندا ہو رہا ہے اور کہاں اچھا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، بدعمالیوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا، انہیں فکر تک نہیں ہوتی۔ ان کو احساس بھی دلایا جائے تو وہ بھی کر کے نکل جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ برا کام کر رہے ہیں، نہیں احساس ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا دل نہایت ہی زنگ آلود ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، تاریک ہو چکا ہے۔ ورنہ دل آئینے کی طرح ہو تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے باہر ہوئے اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ بازار میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ابوبکر میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہا کیا بات کر رہے ہو، تم مومن ہو، مسلمان ہو، لیکن منافق کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے کہ جب میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مکمل ایمان والا ہوں، میرا ایمان مکمل ہے اور میں اس کی مہک اور خوشبو نبی کی خدمت میں محسوس کرتا ہوں، لیکن جب نبی کے دربار سے نکل کر بازاروں میں بیوی بچوں میں آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ احساس تیزی ہے، یہ اس ایمان کی وہ حدت اور اس کی وہ حرارت، اس کا وہ جوش تھا جو وہ محسوس کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج کے اپنے زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں، سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا زمانہ ہے، صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آج جن اعمال کے کرنے کو تم حقیر سمجھتے ہو اور چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ان اعمال کو بڑے بڑے گناہ میں شمار کرتے تھے کہ یہ اعمال اس دور میں بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ تب صحابہ اور تابعین کے زمانے میں جب اس طرح کمی آ گئی تھی تو آج تو 1400-1500 برس ہے، آج آدمی جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آدمی غیبت کرتا ہے، احساس نہیں ہوتا وہ غیبت کر رہا ہے۔ آدمی چوری کرتا ہے، کسی کی جیب کاٹتا ہے، کسی کے خزانے سے پیسہ نکالتا ہے، کسی کے غلے کو لوٹتا ہے، کسی کی زمین مارتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، بلکہ وہ فخر کرتا ہے، زنا کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، غیروں کی بہو بیٹیوں پر غلط نظریں ڈالتا ہے، برائیاں کرتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا اس کو کہ میں نے یہ برا کام کیا ہے۔ بلکہ آج تو زمانہ، یہ وقت ایسا آیا ہے کہ باقاعدہ گلی گلی میں، بستی بستی میں، نگر نگر میں اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، غیرت ہمارے اندر جو ایمان کی غیرت تھی، رب ذوالجلال کی قسم ہے شیطان نے اس طرح اس کا تیاں پانچا کیا کہ اسے ہمارے دل سے وہ غیرت ختم کر دی شیطان نے۔ ایک غیرت وہ تھی کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آتا ہے، اور نوجوان ہے، نوجوان رانا ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر غزوہ خندق کے موقع پر کہ میں ذرا اپنے بچے، اپنی بیوی کو دیکھ کے آتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ نوجوان رانا اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ جب اپنے محلے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی گھر کے دروازے سے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیر اور کمان اس کے جسم پہ لگے ہوئے، تلوار ہاتھوں میں۔ جب دیکھتا ہے کہ بیوی دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، غیرت نے جوش مارا اور فوری طور پر تیر اور کمان نکال لیے
کہ تو دروازے کے باہر کیوں کھڑی ہے، فوری طور پر اس کے اوپر نشانہ لگا لیا تاکہ اس کو مار ڈالے، لیکن بیوی نے زور سے آواز دی کہ ٹھہرو ٹھہرو، ابھی میرے اوپر تیر مت چلاؤ، پہلے یہ پوچھو تو صحیح کہ میں باہر کیوں نکلی ہوں، سبب معلوم کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غیرت کا عالم یہ ہے کہ بیوی دروازے سے باہر کھڑی ہو، یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ آج تو ہم باہوں میں باہیں ڈال کر مارکیٹنگ کرواتے ہیں، بے پردہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو، اور کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ تمہارے انکل ہی ہیں، یہ تمہارے کون ہیں؟ انکل ہیں، ارے یہ تمہارے چچیرے بھائی ہیں، یہ تمہارے ممیرے خلیرے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پردہ نہیں، حیا ختم ہو چکی، دل سے زنگ دلوں کے اندر لگ گئے، ہمارے آنکھوں سے جو غیرت کا پانی تھا وہ مر چکا ہے۔ میرے عزیزو کیا ہوا؟ واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہے، واقعہ تو خیر لمبا ہے کہ جب عورت نے منع کیا، جب قریب گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا پہلے اپنے گھر کے اندر جا کے دیکھو کہ تمہارے گھر کے اندر کون ہے۔ جب دیکھا گھر کے اندر جا کر تو اس کے اوپر ایک کالا ناگ سانپ اپنا پھن اٹھایا کر کے بیٹھا ہوا تھا، نوجوان تھے، جوش تھا، فوری طور پر تیر اور کمان ہتھیار ہاتھ میں تھے، مارا اس سانپ کو، اس سانپ کے منہ پر جا کر کے وہ تیر لگا، سانپ ادھر مرا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ سانپ مرا اور اس کے ساتھ وہ نوجوان بھی تڑپ کر کے مر گیا، سانپ پہلے مرا، یہ نوجوان پہلے مرا، کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، سانپ بھی مر گیا، نوجوان بھی مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی گئی کہ اللہ کے نبی اس نوجوان کا ایسا حادثہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا لوگو مدینے کے اندر کچھ جنات رہتے ہیں، مدینے کے اندر جن رہتے ہیں، تمہارے گھروں میں بھی رہتے ہیں، اس لیے اسی طرح سے کوئی موذی جانور سانپ وغیرہ دیکھو تو فوری طور پر انہیں مت مارو، بلکہ انہیں مہلت دو 3 دن کے لیے، انہیں 3 دن کے لیے مہلت دو، آواز دو کہ بھائی تم جو بھی ہو ہمارے گھر سے نکل جاؤ، 3 دن تک انہیں مہلت دو، اگر وہ ٹھیک ہے جن ہوگا تو نکل جائے گا، اگر اس کے بعد نہ نکلے تو وہ سانپ ہے اس کو مار ڈالو، تمہیں کوئی نقصان اور ضرر نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو خیر یہ واقعہ تھا، بتلانا مقصد یہ تھا کہ یہ غیرت تھی ان کے ایمان کی کہ ذرا بھی کہیں معصیت اور ذرا بھی کہیں اس طرح کی چیز دیکھتے تھے تو فوری طور پر ان کا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں بتا رہا تھا، ابو بکر صدیق سے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ اکبر کون ہے؟ یار غار مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبیوں کے بعد اس کائنات میں ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حنظلہ مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے، میری بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس سے آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایمان ہی نہیں۔ چنانچہ دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی کیفیت بیان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، یہ جو احساس ہے تمہارا، یہی احساس گناہ، یہی احساس جرم تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج ہم کتنے جرم کرتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، کتنی غلطیاں کرتے ہیں احساس تک نہیں ہوتا، توبہ کی اسی وجہ سے توفیق تک نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، صدقہ نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، کانوں سے زنا کرتے ہیں، ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ سمجھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سینے کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو ضرور یہ احساس ہوتا۔ ایمان والوں کو احساس ہوتا ہے، جو بے ایمان ہو جاتے ہیں یا جن کے ایمان پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ یا ابو بکر یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ جو احساس ہے یہ ایمان کی دلیل ہے، اور جو کیفیت میرے پاس بیٹھ کر کے تمہارے دل کے اندر ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت یہاں سے نکلنے کے بعد بھی تمہارے سینے کے اندر رہے، جبکہ یہ کیفیت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں رہ سکتی ہے، لیکن اگر رہے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مسافہ راستوں میں کریں۔ اللہ، میرے بھائیوں، میں آج یہ کیفیت، یہ احساس ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس دور میں، جبکہ ہم چاروں طرف فحاشیوں، بے حیائیوں کے تمام قسم کے وسائل اور ذرائع
پہلے زمانے میں زناکاریاں، بدکاریاں، عیاشیاں اور سود اور رشوت اور حرام خوریاں ذرا مشکل تھیں. کیوں؟ تھوڑی بہت غیرت تھی، حیا تھی، اس کے وسائل اور ذرائع بھی نہ تھے. لیکن آج کے دور میں بے حیائی کرنا، فحاشی کرنا نہایت ہی آسان ہے. یعنی آدمی کو تنہائیاں بھی مل جاتی ہیں. پہلے تنہائیاں بھی بڑی مشکلوں کے ساتھ ملتی تھی. کسی گاؤں میں، کسی بستی میں ڈرامے ناچ کے لیے باقاعدہ کمپنیاں ہوتی تھی. جب وہاں وہ کمپنی بلائی جاتی تھی تب وہ بستی کے لوگ اپنے گھر سے نکل کر وہ ڈرامے یا وہ ناچ دیکھنے کے لیے جاتے تھے. تو اہل بستی کو بھی پتا ہو جاتا تھا کہ فلانے گھر سے فلانا لڑکا گیا، فلانے محلے سے فلانا لڑکا گیا، بس سارے جان. یا وہاں میں ملاقات ہو جاتی تھی تو ایک دوسرے سے چوری چھپے منہ چھپا کر بیٹھ کے ناچ گانے سنتے تھے. پہلے زمانے میں ایسا تھا. لیکن آج ضرورت ہی نہیں. ماں باپ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، بیٹا انٹرنیٹ کے اوپر خود بیٹھا ہوا ہے، بیٹا ٹی وی VCR لے کر کے بیٹھا ہے. کوئی ضرورت نہیں. فحاشی کرنا، بدکاری کرنا، زنا کرنا کتنا آسان ہو چکا ہے. گناہ کرنا کتنا آسان ہے. مالک نے دکان آپ کے سہارے پر چھوڑ دیا ہے. آپ 10 کا 5 کریں، 5 کا 10 کریں، 10 کو 100 بنائیں، 100 کو 1000 بنائیں، یا 1000 کو 10 کر لیں. آپ کے ہاتھوں میں ہے. اپنی جیب میں ڈالیں، بینک میں ڈالیں، کچھ بھی کریں، آپ کے لیے آسان ہے. سود کھانا، قدم قدم پہ سود کھانے کے وسائل اور ذرائع مہیا ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. پہلے زمانے میں سود لینے دینے والے مشہور ہوا کرتے تھے. بنیا ہوا کرتا تھا، اس سے سود لیتے تھے. اس کے پاس رجسٹر ہوتا تھا، کون کس کا مال ہم لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. سود لینے والے، سود دینے والے سب مشہور ہوتے تھے. آج کے دور میں پتہ نہیں چلتا. آدمی اچھا خاصا نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، لیکن پیچھے سے بینک سے سود آ رہا ہے، اسی کے اوپر اس کا گزر معاش ہو رہا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا نے ان برائیوں کو مہذب بنا دیا، ان برائیوں کو ترقی یافتہ بنا دیا. آج جس کے گھر میں پردہ ہو، آج جس کی بہو بیٹی پردے سے نکلے، اسے کہتے ہیں یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں. نماز پڑھنا یہ دقیانوسی ذہنیت کے لوگ ہیں. جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو اپ ٹو ڈیٹ بن کے پھرے، جو مسجد کی قدر و قیمت نہ جانے، جو علماء کی قدر نہ کرے، جو علم دین کا سیکھنے والا نہ ہو، وہی سب سے بڑا تعلیم یافتہ، کوالیفائڈ اور سماج اور سوسائٹی کا ہیرو اور سب سے بڑا آدمی تصور کیا جاتا ہے. لیکن اور وہی سب سے بڑا تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے. سب سے بڑا، آپ کو میں بتاؤں، ایک آدمی اللہ کے دین کو حاصل کرتا ہے، حافظ قرآن ہے، تب مفسر قرآن ہے، احادیث کا حافظ ہے، نبی کی احادیث کو بیان کرتا ہے، دین کے اوپر عمل کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مسجد کا امام ہے، سوسائٹی کے اندر جو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر یا سماج کے اندر وہ سب کی رہنمائی کرتا ہے، پورے گاؤں کو دین اسلام کی باتیں بتلاتا ہے. اس کو کوئی کوالیفائڈ کہنے کے لیے تیار ہمارے معاشرے میں ہے؟ اسے کوالیفائڈ نہیں کہا جاتا جناب علی. لیکن ایک آدمی انگریزی کی چند کتابیں پڑھا ہوا ہے، انگریزوں کو سر کرتا پھرتا ہے، انگریزی تعلیم یافتہ ہے، پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے اور داڑھی صاف ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور جناب علی انگریزی بولتا ہے اور ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا جو بھی ہے، اسے کوالیفائڈ کہا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ گھرانہ ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن دینداری کی جو تعلیم ہوتی ہے اسے کوئی تعلیم یافتہ ماننے کے لیے معاشرے میں تیار. یہ غیر مسلموں کے معاشروں کی بات میں نہیں کر رہا، میں مسلم معاشروں کی بات کر رہا ہوں. اسے کہتے ہیں یہ مسجد کا ملا ہے. کون ہے یہ؟ ملا ہے. یہ ملا حرام ہے. یعنی تمہاری نظروں میں تمہارے دین کی جو تعلیم حاصل کرے وہ اتنا حقیر ہے، اتنا ذلیل ہے، تو دین حاصل کرنے والوں کو، دین کی تعلیم دینے والوں کو، تمہارے ایمان اور مذہب کے بچانے والوں کو، تمہیں جنت کی راہ دکھلانے والوں کو، اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے والوں کو، اللہ کی باتوں کو بتلانے والوں کو جب تم حقیر سمجھو گے، اللہ کے دین کو حقیر سمجھو گے، یہ بتاؤ دنیا میں تم عزت پا سکتے ہو؟ آج علماء کی وہ قدر و قیمت نہیں جو گویے، ناچ گانے، کھجرے کھجرے میراثنیوں کی قدر و قیمت ہے. بتائیں آپ، میں سب کی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے آپ کو اسلامی کنٹری کہے یا غیر اسلامی کنٹری کہے، ساری کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں، بلا تفریق کی میں بات کر رہا ہوں. ایک مغنی، ایک ٹی وی اسٹار، ایک فلم میکر، ایک ناچنے والا، گانے والا، آج اس کی جو معاشرے کے اندر قدر و قیمت ہے، اس کے لیے سیٹلائٹ بنائے جا رہے ہیں، اس کے گانوں کے لیے ریڈیو کے چینلز باقاعدہ فری ہیں، لیکن دین کی دعوت دینے والوں کے لیے چینلز نہیں ہیں. اس کے لیے اسپیشل سیٹلائٹ ہوتے ہیں.
اس کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن، سارے کیمرے میں، دنیا مسخر ہے، اس کی تنخواہیں ایک ایک منٹ کے اندر ہزاروں ہزاروں ریال، ہزاروں ہزاروں ڈالرز، ہزاروں ہزاروں روپے چمکتی ہوئی کاروں کے اندر چلتا ہے، لیکن یہ بیچارہ دین کی خدمت کرنے والا، اللہ کے نازل کردہ شریعت کو عام کرنے والا، خود مسلمانوں کے اندر اس کی نہ کوئی قدر و قیمت ہے، نہ کوئی عزت ہے۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ مسلمانوں، تم کرسچنوں کی بات کرتے ہو، تم یہودیوں کی بات کرتے ہو، نصرانیوں کی، رب کعبہ کی قسم ہے، جاؤ یہودیوں کے اور کرسچنوں کے، ان کے اپنے معلمین اور ان کے علماء کو دیکھو، کئی ملین ڈالرز ان کے بینک بیلنس ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بڑے بڑے پادری ہیں، بہترین بلڈنگیں، بہترین مارکیٹیں، جائیدادیں ان کے پاس، بہترین پراپرٹیز ہیں، وہ ان کی عزت کرتے ہیں، اور تم ان کی نقالی کرتے ہو خود پیٹ بھرنے کے لیے، اور اپنے دین کے پھیلانے والے یا دین کی باتیں ان کی بے عزتی کرتے ہو۔ نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ کوئی ان کی آبرو ہے۔ یاد رکھو، کامیاب تم اسی وقت ہو سکتے ہو، دنیا کے اندر حکمرانی اسی وقت کر سکتے ہو جب تم اپنے دین، اپنے اسلام کی قدر و قیمت کو پہچانو گے اور اس کی عزت و آبرو کرو، اس کی عزت کرو گے اور اس کے آبرو کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو گے۔ ورنہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تمہیں امریکہ ہی پذیرائی دے گا اور نہ اللہ کے دربار ہی میں تم سرخرو ہو سکتے ہو، نہ ادھر کے رہو گے، ادھر بھی جوتے پڑیں گے، ادھر بھی جوتے، ادھر بھی پڑھ رہے ہیں ادھر بھی پڑھیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ والے بنو، اللہ کو جو مطلوب ہے تم سے، جو اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رکھو۔ وہ قومیں جو اپنے زندگی کے مقاصد کو بھول جایا کرتی ہیں، وہ قومیں جو اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلا دیتی ہیں، وہ قومیں زندہ نہیں رہتی، وہ قومیں مار دی جاتی ہیں، وہ قومیں ختم کر دی جاتی ہیں، اور تمہیں قیامت تک جینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مسلمانوں، تمہیں قیامت تک رہنا ہے، تمہاری آل اولاد کو قیامت تک رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ عز و جل کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، تم بھلائیوں کا حکم دو۔ اور حکم کون دیتا ہے؟ غلام حکم دیتا ہے۔ بولو بولو، غلام حکم دیتا ہے، غلام درخواست کرتا ہے، مائی باپ یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ سنوار دو، سجا دو۔ حکم کون دیتا ہے؟ حکم حاکم دیتا ہے۔ حکم کون دیتا ہے؟ حاکم دیتا ہے۔ تم اس دنیا کے حکمران تھے، تم اس دنیا کے حکمران بھی ہو، اللہ کے غلام ہو، دنیا کے حاکم، اللہ کی بندگی کرنے والے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا تمہاری پیدائش کا مقصد جہاں پر عبادت و بندگی ہے، ہمارے سامنے جھکنا ہے، نیاز مندی کے ساتھ اپنے سروں کو جھکانا ہے۔ تم کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ہماری عبادت و بندگی کرو۔ تم سے ہم کھانا نہیں مانگتے، تم سے ہم روزی نہیں مانگتے، توجہ میری طرف، تم سے ہم روزی نہیں مانگتے، تم سے ہم کھانا دانا نہیں مانگتے، بلکہ ہم تم سے یہ طلب کرتے ہیں کہ تم ہماری عبادت و بندگی کرو، اور اس عبادت و بندگی کے صلے میں ہم تمہیں روزیاں دیں گے، زمین اور آسمان کے دہانے روزیوں کے کھول دیں گے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ نے فرمایا اگر بستی والے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تو ہم آسمان سے ان کی روزیوں کے دہانے کھولتے، اور روزیوں کے دہانے کھلے، روزیوں کے دہانے کھلے۔ ہمارے آبا و اجداد نے ان روزیوں کو حاصل کیا۔ اللہ اکبر، کہاں سے کہاں تک، کہاں سے کہاں تک حکمرانی تھی۔ فرانس، پیرس اور مشرقی یورپ، یہ تمام کی تمام سلطنتیں مسلمانوں کی، مدرید تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی، مسلمان حکمران وہاں رہتے تھے، اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا۔ لیکن ایک تاریخ دور وہ بھی آیا جب اس اسلام کی توہین ہوئی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تمسخر اور مذاق اڑایا گیا، اور جب رنگیلے شاہ پیدا ہوئے،
عیاشی کرنے والے حکمران پیدا ہوئے، رب ذوالجلال نے ان نعمتوں کو چھین لیا ان سے، اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور نتیجہ یہاں تک ہوا کہ اسلامی حکومت کا آخری تاجدار قالین کے اندر لپیٹ کر گھوڑے کی ٹاپوں سے تاتاریوں نے بغداد کی سرزمین پر اسے روندا تھا۔ حکومتیں جو آبا و اجداد نے حاصل کی تھیں وہ ساری کی ساری حکومتیں چھن گئیں، آج جو باقی ہیں وہ بھی غلامیت کی سانس لے رہے ہیں۔ یہ کوئی حکمرانی نہیں ہے، یہ بھی غلامیت کی سانس ہے، غلامیت کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہے مسلمانوں، انقلابات ایک آدمی سے پیدا ہوتے ہیں، ہزار سے نہیں پیدا ہوتے۔ اپنے اپنے ملکوں کا جائزہ لو، کوئی ایک پیدا ہوتا ہے، کوئی ایک صلاح الدین پیدا ہوتا ہے تو بیت المقدس کے اوپر اسلامی جھنڈے لہراتے ہیں، اور اللہ رب العزت کب کس کو پیدا کرے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، کب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے۔ اس لیے اپنے ایمان کی شمعوں کو روشن رکھو، اپنے دین اسلام کی عزت کرو، اور اس نعمت کی قدر و قیمت کو پہچانو، اسلام کی اس دولت کو پہچانو، اور اس دولت کو پہچان کر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، صحیح مسلمان بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام جب تم چلو تو تمہاری حرکات اور تمہاری سکنات، تمہاری آواز، تمہاری چال ڈھال، تمہارے لباس، تمہارے چہرے مہرے، تمہارے بال، تمہارے ناخن، غرض کی تم سراپا، جب تم دنیا کے اندر چلو تو لوگ انگلیاں اٹھا کے کہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ جس دن یہ کیفیت پیدا ہوگی اس دن انشاءاللہ اس زمین کی باگوڈور، اس زمین کی حکمرانی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں دے دے گا۔ ورنہ جب تک اسلام سربلند نہیں ہوگا، اسلام باعزت نہیں ہوگا، یاد رکھو تم کبھی سربلند ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ ہم شعائر اسلام کو، اسلام کی علامات کو، جس سے اسلام پہچانا جاتا ہے، جس سے اسلام جانا جاتا ہے، مغرب کی تقلید، یورپ کی روش پر چلتے ہوئے ہم نے ان شعار اور ان علامات اور ان نشانیوں کو خود ہماری نوجوان نسلیں اور ہماری پرانی نسلیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہی ہیں، وہ خود مٹا رہے ہیں۔ تو سن لو کان کھول کر، جو اسلام کے شعارات کو مٹاتے ہیں، جو اسلام کے علامات کو مٹاتے ہیں، اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان کے جو دشمن ہیں، اللہ ان کا دوست کبھی ہو سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس دین کی قدر و قیمت کو پہچانو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اور لمحے لمحے پل پل، یارو اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، اور اس دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا مولوی عالم کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا دعوے دار کیوں نہ ہو، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس دنیا میں اس کی زندگی کتنی پانی کے بلبلے کی طرح ہماری زندگی ہے۔ چلتے پھرتے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ نوجوان ہے، ابھی عمر کی 40 42 45 بہاریں دیکھی ہیں، جوانی ابھی آئی ہے، لیکن اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، ابھی ہمارے درمیان تھا، ابھی ہمارے بیچ تھا، ابھی اس کا جنازہ ہمارے کندھے پر قبرستان کو جا رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو رہی، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ کر کے مر رہا ہے، کسی کا قتل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور آج جو غذائیں اور جو چیزیں ہم کھا پی رہے ہیں، اور جن ماحول اور جن معاشروں میں ہم جی رہے ہیں، اور جس طرح کی سانس لے رہے ہیں، رب کی قسم ہے اس کے اندر تو زہر ہی زہر بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو اور ہماری زندگی کو 10 برس 20 برس پیچھے ڈھکیلنے کے اوپر لگے۔ کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو آستھا دمے کی بیماری ہے، کسی کو کمر پکڑے ہوئے ہے، کسی کو چربی چڑھی ہوئی ہے، کسی کو کچھ، ہزاروں بیماریاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے صحت اور تندرستی کا بھی خیال رکھو۔ جس طرح تم اپنے صحت اور تندرستی کا خیال رکھتے ہو، سب سے پہلے تم اپنے ایمان کا بھی خیال رکھو اور اپنی صحت اور تندرستی کا بھی خیال رکھو۔ یہ بیماریاں، یہ تمام سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ ایک دور وہ تھا زہر بھی پی لیتے تھے جب بھی اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ دریاؤں میں بھی چلے جاتے تھے اللہ کا نام لے کر، تو سمندر ان کی حفاظت کرنے کے لیے بادبان بن جایا کرتا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مخالف ہواؤں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو ہوائیں جو ہیں یہ موافق ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج اور اللہ تعالیٰ کے ان
انتقام اللہ رب العزت کے اللہ کی لاٹھی میں جو بے آواز ہے، دیر ہے لیکن یہ بے آواز ہے، جب آتی ہے تو بستیوں کی بستیاں ویران کر دیتی ہے۔ ہم پچھلی تاریخ کو قرآن کے اندر جو ہیں بندر اور خنزیر جن کو بنایا گیا، ہم اگر سوچیں اور آج کے دور میں بیان کریں تو شاید کسی کو شک و شبہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے وجود کو ختم کر دیا کہ جیسے پہلے کبھی تھے ہی نہیں وہاں پر۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پچھلی قوموں کو اللہ نے اس طرح برباد کر دیا اور اس طرح سے طوفان اور اس طرح سے باد و باران کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہاں پہلے کبھی کوئی زندگی تھی ہی نہیں۔ یہ قرآن مجھ سے، ہم سے، آپ سے کہہ رہا ہے، لیکن آج کے دور میں تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ نہیں دیکھا؟ بولو، ان مناظر کو دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ صرف فلمیں دیکھتے ہو؟ کبھی یہ غیرت کو بیدار کرنے والی، ایمان کو جگانے والی یہ تصویریں بھی دیکھو جو چند دنوں پہلے ایک عذاب الہی بن کر اس دنیا کے اوپر آیا تھا، اور نہ جانے کب آئے، اور ان سمندروں میں جو زلزلے اور اس زمین کے تہوں میں جو اللہ رب العزت نے ایٹم بم رکھے ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کب کہاں سے نکل جائے۔ سونامی کا کہ لہریں تمہیں یاد ہیں؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ہاں، عیش و عشرت کے اندر مست، ساحل سمندر پر عیاشیوں کے اڈے بنائے ہوئے، ریزارٹ بنائے ہوئے زناکاریوں فحاشیوں کے، تھے کہ نہیں تھے؟ چاہے وہ سمترا ہو، اور چاہے وہ تھائی لینڈ ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، اور چاہے وہ ہندوستان۔ اور بھی جو بچ گئے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم عافیت سے ہیں، ارے یہ وارننگ تھی۔ اللہ رب العزت آنے واحد میں، پل بھر میں اپنے اس فوج کو کسی بھی طرف گھما دے، رب کی قسم ہے ویرانیوں، بستیوں کی بستیاں خراب۔ ہم نے سیٹلائٹ سے لیے ہوئے وہ کیمروں کی تصویریں دیکھی ہیں، اس سے پہلے کی اور بعد کی، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھی، ایسا لگتا ہے جیسے جلا ہوا کوئی جسم، جیسے جسم جل جاتا ہے تو چتکبڑا ہو جاتا ہے، یعنی چتے پڑ جاتے ہیں، کہیں سفید کہیں کالا۔ اس سے پہلے ساحل سمندر کی وہ آبادیاں ہری بھری ہم نے دیکھی ہیں، لیکن اس کے بعد کی جب تصویر سیٹلائٹ نے دکھائی ہے، بالکل جیسے جلی ہوئی زمین نظر آ رہی، کوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے، آپ نے بھی دیکھا مستی کرتے ہوئے لوگ کس طرح سے سمندر ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سمندر ایسا کھچ گیا ہے، کئی کلومیٹر دور ساحل سمندر سے دور وہ لہریں چلی گئی ہیں، یہاں تک کہ کئی میٹر ہمیں سمندر کی گہرائیاں نظر آتی ہیں، اور سمندر ایسا لگتا ہے جیسے ایک بچہ غلیل تان کر کے چڑیے کا شکار کرتا ہے، تو جتنا گلیل کے ربڑ کو جتنا کھینچتا ہے قوت سے، وہ گولیاں اس شکار کو اتنی تیز لگتی ہیں۔ بین ہی اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کھینچ کر کے لگام لگایا ہو، سمندر کی وہ گہرائیاں نظر آنے لگی ہیں، وہ تٹیں ہم نے اپنے انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھا، وہ گہرائیاں نظر آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سمندر خالی ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو وہ لہریں آئی ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی منظر ریکارڈ کیا ہے سیٹلائٹ نے اوپر سے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ایسے بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، عبرت کی چیزیں۔ زندگی، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، سارے آنے واحد میں پل بھر میں چیخ پکار، کوئی بچانے والا ان کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب وہ عذاب آتا ہے تو ان کو بچانے والا کوئی بھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے یہ زندگی جو اللہ عز و جل نے ہمیں تمہیں عطا فرمائی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اپنے مالک و مولا کو پہچانو، اپنے مالک و مولا کو پہچانو مسلمانوں، اپنے مالک و مولا کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اور پہچان کر اس کی عبادت و بندگی کرو، اس سے رو، اس سے گڑ گڑاؤ، اس سے دعا کرو۔ یہی اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آج کے بعد مصلی اور تسبیح لے کر کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، نہیں۔ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، لیکن اتنا لو جتنی ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو، حلال طریقے سے لو، حلال طریقے سے کماؤ،
حلال طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو، یہی مقصود ہے زندگی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرو۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ رب العزت کو الہ واحد تصور کرو، وہی معبود حقیقی ہے، باقی سارے کے سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرو، اللہ عز و جل کو پکارو، اللہ ہی تمہارا معبود برحق ہے، اسی سے روزی مانگو، اسی سے شفا مانگو، اسی سے دولت مانگو، اسی سے سب کچھ طلب کرو، وہ اللہ تمہیں دینے والا ہے۔ جس دن تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ یہ زمین کی حکومت تمہیں عطا فرما دے۔ نمبر ایک، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ ایمان لانے کے بعد میں، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کے بعد میں دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے کانپتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، اور بعد میں مسجد سے نکلنے کے حرام اور حلال کی تمیز کیے ہوئے سب کچھ اناپ شناپ کھاتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں۔ تقوی کا معنی یہ ہے بچنا، پرہیزگار بننا۔ متقی اردو زبان میں کہتے ہیں پرہیزگار کو، اور پرہیزگار کہتے ہیں پرہیز کرنے والے کو۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور آپ کہیں مجھے سردی ہے یا زکام ہے، اس نے دوا دی، کہا یہ دوا لے لو، سردی اور زکام انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا، آئس کریم نہیں کھانا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، دال دلیا نہیں کھانا، فلانا برتقال نہیں کھانا، سیب نہیں کھانا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اے سی میں نہ سونا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، تب تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے۔ آپ دوا لے کر کے آئے، خوب ڈھیر ساری دوائیں کھا رہے ہیں، لیکن فریج کا ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہیں، پیپسی بھی پی رہے ہیں، برتقال بھی کھا رہے ہیں، اے سی لگا کے اس کے سامنے سو بھی رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، زکام سردی خلاص صحیح ہی نہیں ہو رہے، اب دنیا سے کہتے پھرتے ہو یہ ڈاکٹر غلط ہے، اس ڈاکٹر کی دوا فیل ہے، یہ دیکھو میں اتنی ساری دوائیں لے کے بیٹھا ہوں، مجھے تو سردی بھی ختم نہیں ہو رہی، زکام بھی ختم نہیں ہو رہا، کھانسی بھی آ رہی۔ بتاؤ وہ انصاف کی بات کر رہا ہے؟ وہ صحیح بات کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ دوا لیا ہے، صحیح بات ہے، دوا اس نے لیا ہے، صحیح بات ہے، لیکن جن چیزوں سے ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کا حکم دیا تھا وہ پرہیز نہیں کر رہا، اس لیے وہ دوا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی باعزت رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی حکمران رہو گے، تم ہی سرخرو رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو، یعنی رب ذوالجلال نے فرمایا ایمان قبول کر لو، ایمان لے آؤ، ایمان کو سینوں میں بسا لو، پوری دنیا کے اندر غلبہ تمہارا رہے گا۔ آج کتنے مومنین ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں بتاؤ؟ دنیا کے اندر 1.5 ارب سے بھی زیادہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ لیکن جہاں کہیں بھی ہیں ذلت و رسوائیاں ان کے چہروں پر تھوپی ہوئی ہیں کہ نہیں ہے؟ دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مال بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، 53 ممالک ہیں، لیکن ان کا اپنا کوئی فیصلہ اپنے سے نہیں ہوتا۔ ذلت و رسوائی کی حد یہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بغیر یورپ اور امریکہ کا دروازہ کھٹکھٹائے ہوئے کبھی یہ اپنا مسئلہ حل کر پاتے؟ یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو عزت کہتے؟ کیوں؟ مومن نہیں ہے کیا؟ مومن نہیں ہے کیا؟ ارے میاں میں کہوں اگر شراب پینے والے کو اگر یہ کہہ دو تم مومن نہیں ہے تو بوتل پھینک کے سر توڑ دے گا آپ کا، توڑے گا کہ نہیں توڑے گا؟ بدتمیز، میرا نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، میں مومن ہی نہیں ہوں، تو ایک مسلمان آ گیا ہے کہ نہیں؟ بے پردہ عورت کو یا فحاشی کرنے والی اپنا نام مسلمان رکھ کر اس کو بولو تم مومن نہیں ہے، وہ تھوک دے گی منہ پر، اے میں مسلمان ہوں، صبح شام نیاز فاتحہ کراتی ہوں، معلوم ہے میرے کو تو کہتا مومن نہیں ہوں میں۔ ہر ایک اپنے آپ کو مومن کہہ رہا،
چاروں طرف، اور اللہ نے فرمایا مومن رہو گے تو غالب رہو گے، پھر بھی غلبہ نہیں، تو ہم کیا کہیں؟ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ۔ ہمارے رب کا یہ فرمان جھوٹا ہے؟ نہیں، ہمارے رب کا فرمان جھوٹا نہیں، ہمارے رب کا فرمان سچا ہے، البتہ ہم جھوٹے مومن ہیں۔ ہم جھوٹے مومن کیسے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ٹھیک، کافروں سے خطاب نہیں، مشرکوں سے خطاب نہیں، غیر مسلموں سے خطاب نہیں، یہود و نصارہ سے نہیں، مومنوں سے خطاب ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لائے ہو، تمہارے سینے میں ایمان ہے۔ دوسرا مطالبہ تم سے یہ ہے اتقوا، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ خالی ایمان فائدے مند نہیں ہے، خالی جس طرح ڈاکٹر کی دوا فائدے مند نہیں ہے، جب تک ڈاکٹر کے بتائی ہوئی چیزوں سے پرہیز نہیں کرو گے تب تک وہ دوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح سے جب تک ایمان لانے کے بعد وہ پرہیزگاری نہیں اختیار کرو گے تب تک یہ ایمان کوئی فائدہ پہنچا سکتا۔ سمجھو اس بات کو سمجھو مسلمانوں، ہماری بربادی، ہماری ذلت و رسوائی اور ہماری بے غیرتی اور ہماری تمام خرابیوں کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے تقوی ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی وہ پرہیزگاری ہے۔ مطلب اللہ نے فرمایا ایمان لائے ہو تو شرک سے بچو، ایمان لائے ہو کفر سے بچو، ایمان لائے ہو حرام چیزوں سے بچو، ایمان لائے ہو بدعات سے بچو، ایمان لائے ہو اللہ کی تمام، رسول کی تمام منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرو، ایمان کی حالت میں شرک نہ کرنا، ایمان کی حالت میں خرافات نہ کرنا، ایمان کی حالت میں جھوٹ نہ بولنا، ایمان لانے کے بعد میں سود نہ کھانا، ایمان لانے کے بعد میں زنا نہ کرنا، ایمان لانے کے بعد میں غیبت نہ کرنا، ایمان لانے کے بعد میں کسی کا مال نہ ہڑپ کرنا، ایمان لانے کے بعد میں ناجائز طور پر کسی کا قتل نہ کرنا، ایمان لانے کے بعد میں کسی بہو بیٹی کے، غیر کی بہو بیٹیوں کے اوپر نظر بد نہ اٹھانا۔ ایک طویل فہرست ہے، ایک طویل فہرست ہے ایمان لانے کے بعد میں۔ اے میرے بندو، ان سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا۔ اللہ جو حکیم ہے، اللہ جو خبیر ہے، اللہ جو علیم ہے، اس کی حکمت والے نے ساری لسٹ ہمیں قرآن کی شکل میں دے دی، ساری باتیں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی ہے۔ وہ لسٹ ہمارے اندر موجود ہے کہ اے مومنوں، ان تمام سب برائیوں سے بچو گے تمہارا ایمان فائدے مند ہوگا۔ ارے ان برائیوں میں تم پڑو گے، جتنا تیزی کے ساتھ برائیوں میں جاؤ گے اتنی تیزی کے ساتھ تمہارا ایمان تمہارے سینے کے ساتھ نکلتا جائے گا، تمہارے دل سے مٹتا جائے گا، تمہارے دل سے مٹتا جائے گا۔ لیکن جتنا ہی تم پرہیز کرو گے تمہارا دل اتنا ہی آئینہ بنتا جائے گا۔